ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہو رہی ہے جس کے لیے ہم جائیں گے کراچی، جہاں پر جماعت اسلامی کے رہنما سید منور حسن اور قومی اسمبلی کے امیدوار نعمت اللہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہی تھپا مافیا، وہی ریگنگ، اصل میں کراچی شہر کا جو مرکز ہے گورنر ہاؤس سندھ، وہاں پہ ساری سازشیں وہاں پہ تیار کی گئی ہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ریگنگ ہو رہی ہے۔ NA 256 جس حلقے سے میں امیدوار ہوں، وہاں پہ ابھی جماعت اسلامی کا ایک کارکن ہے راؤ مجاہد، اس کو اغوا کر کے لے گئے، 2.5 گھنٹے سے وہ غائب ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ 3 لڑکوں کو مارا ہے۔ ملیے کے اندر یہی حالات چل رہے ہیں، سعود آباد میں بھی یہی حالات ہے، 252 میں بھی یہی حالات ہیں۔ جس پولنگ اسٹیشن کا نام لیں وہ اس وقت ریگنگ، تھپا مافیا اور جدید اسلحے کے زور کے اوپر اس طرح کام کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو، خواتین کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم ابھی اس عمل کے حصے کے اندر ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان نے ابھی اس عمل سے دستبردار نہیں ہوئی ہے، مگر 1-1.5 گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اس کا فیصلہ بھی کریں گے۔ مگر بات وہی ہے کہ وہ ساری مشینری، وہ ساری فوج، وہ ساری آرمی، وہ سارے رینجرز، وہ سارے ڈپٹی کمشنر، چیف سیکرٹری، وہ سب کدھر ہیں؟ کراچی کے عوام کے ساتھ پھر ظلم ہو رہا ہے، شب خون مارا جا رہا ہے پھر اس ہمارے اصل مینڈیٹ کے اوپر۔ تو ہم خدارہ اس چیز کو، عمل کو ہم چاہتے ہیں یہ پروسیس رہے، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، ہم چاہتے ہیں اس عمل کے اندر حصے میں رہیں، ہمیں باہر نکالا جا رہا ہے۔ بہرحال جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عمل سے دستبردار ہو رہی ہے، ہم نے بھی فیصلہ نہیں کیا، ہم انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹے میں اس کا صحیح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بینتی صاحب سے بات کروں۔ میں سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کو مائک دوں گا اور وہ آپ سے بات چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے جناب محمد حسین مینتی صاحب نے جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ان الیکشنز کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں شریک رہیں، لہذا اس کے بائیکاٹ کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے اور اپنے تمام لوگوں کو وڈرا کرنے کی بات بھی کی ہے۔ اس کے آگے بھی کوئی بات ہے تو وہ میری بات آپ سے اس سلسلے میں بات۔ دوسری بات میں حیدرآباد کے بارے میں کہنا چاہتا تھا۔ وہاں کی 2 کانسٹیچوئنسیز میں نہ صرف یہ کہ بہت تاخیر سے الیکشن کا عملہ پہنچا اور بہت تاخیر سے کارروائی شروع ہوئی، لیکن اس کے فوراً بعد دونوں کانسٹیچوئنسیز سے جتنے جماعت اسلامی کے پولنگ ایجنٹس تھے ان سب کو ہتھیاروں کے بل پر، اور یہ سب کے سامنے واقعات پیش آئے ہیں، ہتھیاروں کے بل پر اور دھونس اور دھاندلی سے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا، اور کانسٹیچوئنسیز بغیر پولنگ اسٹیشن کے وہاں پر موجود رہی۔ لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، وہ بھی بھگدڑ سے بچ گئی۔ اس کے نتیجے میں حیدرآباد میں بھی بائیکاٹ کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ میں اس کی توثیق اور تائید کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن بالکل فارس ہیں۔ جن قوتوں نے MQM کی پشتیبانی کی ہے انہوں نے پاکستان کی خدمت نہیں کی، پاکستان اور جمہوریت کے خلاف انہوں نے قبر کھودی ہے اور گھڑا کھودا ہے۔ اس لیے ان قوتوں کو بھی ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی حمایت نہ کریں۔ محض چند ووٹوں کے لیے ان کو جیب میں لیے پھرتے، ان ووٹوں کو جیب میں لیے پھرنے سے وہ ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، اور اس ملک کے نوجوانوں کو بالخصوص اور عام لوگوں کو جس طرح آج کے الیکشن کے حوالے سے مایوسی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار 100% MQM ہے، اس لیے کہ اس کے خمیر کے اندر دھاندلی اور دھونس اور دہشت گردی اور تشدد شامل ہے۔ لہذا ہم اس فیصلے پر انشاءاللہ قائم ہیں۔ پورے ملک کے بارے میں یاد میں لاہور میں جا کر کروں گا، لیکن کراچی کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ یہاں پر صادر ہو چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ باقی پارٹیاں بھی اس معاملے میں اس فیصلے کی تائید کریں گی۔ تو 2 باتوں کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کارکنان اور ہمارے ایجنٹ اور جو ہمارے متاثرہ لوگ ہیں ان سے ہم آپ کی معرفت یہ درخواست کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ وہ تمام لوگ جو ہیں ابھی الیکشن صوبائی الیکشن کے دفتر پر پہنچے ہیں، اور وہاں انشاءاللہ دھرنا دیں گے۔ الیکشن کمیشن انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے، اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ 6 بجے 5 بجے وہ الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے، انشاءاللہ ہم وہاں دھرنا دیں گے۔ اور دوسرا ہمارا یہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہے کہ اس تمام دھاندلی، لوٹ مار، قبضے اور یرغمالی کیفیت
اور دہشت گردی کے خلاف اور کراچی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے خلاف پیر کے دن انشاءاللہ ہم ہڑتال کریں گے اور اس شہر میں احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کراچی کے شہریوں کو ان کے ووٹوں سے محروم کر دیا گیا ہے اور کراچی کو اس کے حق رائے دہی نہیں دی گئی ہے. انشاءاللہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہم لوگ جو ہے اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. 13 تاریخ 13 تاریخ کو پیر کے دن انشاءاللہ پرامن ہڑتال کا انشاءاللہ فیصلہ کیا ہے اور ہم ابھی جے یو پی کے ہمارے بتا رہے ہیں کہ ہم مشاورت کر کے پھر اعلان کریں گے. ہم نے ابھی بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا. بہت شکریہ. یہ بھی بڑی اہم بات. ہاں یہ ہمارے پاس تو ایک پورا بنچ ہے جو کراچی شہر میں ابھی تک ہمیں کچھ رپورٹیں ملی ہیں جہاں جہاں وائلیشن ہوا ہے. لیکن ایک بات میں یہ بتا دوں شاہد شفیق جو ڈی آر او ہیں ساؤتھ کے ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 150 پولنگ اسٹیشن کا سامان جو ہے 50 پولنگ اسٹیشن کا سامان ایم کیو ایم کے لوگ اغوا کر کے لے گئے ہیں اور اسی وجہ سے پولنگ جو ہے وہاں شروع نہیں ہو سکی ہے. مین ٹائم یہ خبر آئی ہے کہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے اس نے بھی اس عمل سے اور اس دھاندلی سے اور یہ تمام قبضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کیا. اللہ الرحمن الرحیم. میری کانسٹیٹیوشن NA-250 ہے اور ویسے میرے پاس خبریں جو پہلے سے آ رہی تھیں کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ NA-250 پر مجھ کو انہیں بھی نہیں دینا ہے یا اس کو کنٹیسٹ نہیں کرنے دینا ہے. میرے یہاں تقریباً 12:30 بجے تک کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر یا پولنگ بوتھ پہ بھی نہیں آئے, ڈبے بھی نہیں آئے اور وہ بھی نہیں آئے. پولنگ شروع نہیں ہوئی. بہت کچھ کہنے کے باوجود لائنیں لگی ہوئی تھیں. خواتین الگ لائنوں کے لیے خواتین اور بعض لوگ ویل چیئر پر تھے اور بہت ہی پریشانی کی حالت میں لوگ کھڑے تھے. حالانکہ مطلب تو اتفاق کہ ہم یہاں کھڑے رہیں گے, شام تک کھڑے رہیں گے, لیکن یہ تب تک کرتے تھے. منصوبہ ان کا یہ ہے, پہلے کا منصوبہ یہ ہے کہ جب دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت لائن لگائے ہوئے, گزارے کہ ایک وقت تک تھک جائیں گے. جب تھک جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے تو اس کے فوراً بعد جو ہے بوسز بھی آ جائیں گے اور فوراً بعد بھی آ جائیں گے اور فوراً ہی بعد میں ان کے جو ووٹر ہیں وہ بھی آ جائیں گے. ساری روڈ جو ہیں اندر میں جس کا بھی چلے جائیں گے ان کو نکال کے باہر کر دیں گے جتنے پولنگ ایجنٹ ہیں اور چیزیں کرنے کے بعد سمجھیں گے کہ ہاں ہم نے کر بھی دیا ہے. جماعت اسلامی نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. کراچی کی حد تک ابھی آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کی جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن اور دوسرے مرکزی رہنماؤں نے, اور انہوں نے الزام لگایا کہ متحدہ قومی موومنٹ نے انتخابات میں دھاندلی کرنے کا وسیع منصوبہ بنایا ہے, جس کے خلاف انہوں نے کراچی کے انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. جماعت اسلامی کی یہ پریس کانفرنس اب سے تھوڑی دیر قبل ہوئی ہے. اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا تمام کا تعلق جماعت اسلامی نے لگایا ہے. الزام لگایا ہے MQM پر اور کہا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کرانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حلقہ 250 وہ حلقہ جس کے بارے میں کراچی میں سب سے زیادہ شکایات موصول ہوئی ہیں, وہاں پہ 12:30 بجے تک مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ شروع نہیں ہو سکی اور یہ واقعی ایک بہت اہم معاملہ ہے حلقہ 250 کا. اس کے بارے میں وسیع پیمانے پہ شکایت ملی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی جڑ تک جانا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی کہ کیوں ایسا ہوا کہ حلقہ 250 میں پولنگز کا بیلٹ باکسز نہیں پہنچے, پولنگ کا سامان نہیں پہنچا, مٹیریل نہیں پہنچا اور اسٹاف نہیں پہنچا. بہت بڑی تعداد میں ایسا ہوا ہے, بہت سارے پولنگ اسٹیشن میں ہوا ہے. MQM نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پر اس کی اکثریت والے موجود ہیں, TNT کالونی,
اور بزٹا لائن، دہلی کالونی وغیرہ، وہاں پر بھی پولنگ 12:30 بجے تک شروع نہیں ہوئی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جواب دینا ہوگا کہ آخر اتنے بڑے حلقے میں جس میں 3 لاکھ کے قریب ووٹرز ہیں، وہاں پر اب 12:30 بجے تک کیوں پولنگ شروع نہیں ہو پائی تھی، اور کیوں بیلٹ کا سامان نہیں پہنچا تھا، ووٹنگ کا سامان نہیں پہنچا تھا، اور کیوں وہاں پر یہ اتنی تاخیر ہوئی ہے اور لوگوں کو کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا اور پھر طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑا. اور جس کے بعد اب وہاں پہ بہرحال پولنگ جاری ہے. جماعت اسلامی اس سے باہر ہو گئی ہے. جماعت اسلامی نے نہ صرف یہ کہ کراچی کے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 13 مئی کو وہ ہڑتال کی بھی کال دے گی کراچی میں. اس حوالے سے جماعت اسلامی نے اب انتخابات سے 10 برداری کا اعلان کر دیا ہے. کراچی سے جماعت اسلامی نے انتخابات میں 10 برداری کا اعلان کیا ہے.